ایک صاحب بہت بحث کرتے رہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 مسئلے ان کے نزدیک تھے، تو تشریف آوری ہوئی، وہ انہوں نے بتایا کہ مفتی ہیں اور ایسے ایسے، اور صاحب علم تھے۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو ہوتی ہے، وضو سے ٹوٹ جاتا ہے ان کا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ عرض اعمال کو جو تم کہتے ہو کہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ تھا، اور تم جو کہتے ہو یہ ادھر سے آیا۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ جس طرح عالم برزخ میں مومن اور کافر سب جیتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح بھی وہیں ہوتی ہیں۔ تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی بحث نہیں کرنی۔ خیر کافی دیر بات ہوتی رہی، لیکن جو جز آپ کو کے سامنے رکھنا ہے، ہم نے انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بال دکھایا۔ ہم نے کہا کہ یہ اپنی ابتدائی حالت میں ایسا تھا کہ اس پر آئینہ رکھ کے اس کے ذریعے دیکھنا پڑتا تھا، یہ اتنا باریک تھا اور اتنا چھوٹا سا تھا، اور کئی سالوں میں جا کر یہ بال اب براہ راست آنکھ سے نظر بھی آتا ہے اور موٹا بھی ہو گیا۔ تو ہم نے کہا اس کو دیکھنے سے، اس کے مشاہدے سے جو یقین بنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عام افراد کیا خواص سے بھی اخص ہے، بہت زیادہ اس میں طاقتور زندگی ہے، اتنی کہ ایک چیز ان کی باقی رہ گئی، بال، اور وہاں تک ابھی بھی زندگی کا اثر آ رہا ہے، اس کو کیا کریں؟ سب دلائل آپ کے ایک طرف، یہ جو وجدان کہتا ہے نا یہاں پہ پہنچ کے، اور جو مشاہدہ بتا رہا ہے، اس کا کیا رد ہے؟ اس پہ پھر نہیں بولے وہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو یہ وجدان کی کیفیت اور یہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جب اس کو اللہ کا ذکر اور اس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے معنی ہیں اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد جب دل سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور جب دماغ سے حاصل ہوتی ہے تو دماغ کا اعتبار کم ہے اور دل کا اعتبار زیادہ ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کی یاد کا تعلق دل ہی سے ہے، دماغ سے نہیں۔ اب خود غور کریں کہ جتنی چیزوں کا تعلق دل سے ہے اس میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے سفر کرنا ہے 100 میل کا، اور اسے بھوک لگ گئی ہے، تو 100 میل تک دل بار بار اسے کہے گا کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ بظاہر وہ گاڑی پہ بیٹھا، سٹارٹ کی، ڈرائیونگ کی، اور ہر اشارے پہ رکا، اور سب چیزوں کی آداب جو ٹریفک کے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کا دل کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کھانے میں۔ دل اٹکا ہوا ہے وہاں، اور دماغ ہے، دماغ سوچتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہتا ہے، پھر اس پر ایک چیز غالب آ جاتی ہے
کہ وہ یہ حادثہ ہو گیا، اب وہ پھر اس حادثے کو دیکھے گا، اچھا یہ بارش ہونے لگی، اچھا دھوپ بہت تیز پڑ رہی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر اسے خیال آتا ہے، بعض اوقات تو پھر شام کو خیال آتا ہے کہ اوہو فلاں چیز میں سوچ رہا تھا۔ دل کی یہ حالت الگ ہوتی ہے اور دماغ کی یہ والی حالت کہ اسے شام کو یاد آیا یہ الگ ہوتی ہے۔ دماغ میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، مگر دل سے جو یاد ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں قائم رہتی ہے اور اس کو کوئی چیز دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کی وہ یاد جس کا اعتبار ہے وہ اصل میں یہ چیز ہے کہ دل اللہ کو یاد کرنے لگے، اور دل کی وہ کیفیت، پھر اللہ کی یاد کی وہ کیفیت اتنی طاری ہو جائے کہ اس میں کسی چیز کا آنا انسان کو ناگوار گزرنے لگے، اور اتنی شدت سے ناگواری پیدا ہو جائے کہ بس وہ ہے اور اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں استغراق۔ روح ڈوب جاتی ہے، اور اس استغراق کی کیفیت میں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، خدا کے حقیقی دوست، وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اسے اللہ کی محبت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی طرف جا سکے۔ اس لیے آدمی کو خود اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ گناہ کے چھوڑنے کا تصور بھی اسے اداس کر دے۔ ہر ویکنڈ پہ یہ گناہ کرتا ہوں، اور اس مرتبہ اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ یہ گناہ نہیں کر سکوں گا، اور اداس ہو جائے دل اور ڈپریشن میں جانے کا شکار ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی بجائے اس کے کہ اپنے نفس کو ڈانٹتا، یہ اس حد تک گناہ میں دھنس گیا ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش اسے گراں گزرتی ہے اور افسردہ کرتی ہے، اور سوچتا ہے کہ ویکنڈ کا یہ گناہ چھوڑنے کی بجائے اسے کر لوں، اور جتنی بھی اہم ترین کام اور ضرورت پیش آئی ہے اسے کہیں آگے پیچھے کر دوں۔ اس لیے جن لوگوں کے اخلاقیات اور جن لوگوں کے گناہوں سے بچنے کی تدبیر اتنی ہوتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ پائیں، اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی تنہائی گناہوں سے پر ہے، اور ڈرتا اس بات سے ہے کہ گناہ پر گواہ زیادہ قیامت میں نہ پیش آ جائے۔ یہی ہوا نا، ریاکاری ہوئی، اور ریاکاری سے توبہ کب ہوتی ہے؟ اس سے تو بہتر تھا وہ گناہ کر گزرتا۔ یہ تو ایک طرح کی ریاکاری ہے کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں۔ بہت بڑا مرحلہ اہل علم کو جو پیش آتا ہے وہ ایک اس طرح سے پیش آتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے ظاہر میں، حقیقت میں اسے گناہ کی مضرت کا احساس نہیں ہے کہ اللہ سے توڑ دینے والی چیز ہے، وہ تو صرف اس لیے کہ لوگ نہ دیکھیں بس۔ یہی آدمی جب کسی ایسے ماحول میں پہنچ جائے جو اجنبی ہے، انگلینڈ چلا جائے، برطانیہ، امریکہ، کسی اور ملک میں جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا، تو وہاں یہ حجاب بھی اتر جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی جاننے والا ہے نہیں، تو گناہوں پہ کوئی گواہ بنے گا تو آخرت میں بنے گا، یہاں تو آرام ہے نا، یہاں تو کوئی نہیں جانتا کہ میں کس محلے میں رہتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، تو وہ گناہ اس کے لیے وہاں پہنچ کے اتنا بھی نہیں رہتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری تصنع اور بناوٹ صرف خلق خدا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں.